بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے اندر جو چیز اس کو زندہ رکھتی ہے یا جو چیز اس کو خیر و شر میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنے کی طرف مائل کرتی ہے یا تعلق خاطر کو ظاہر کرتی ہے، وہ انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، کچھ ایسی کیفیات ہوتی ہیں جن کیفیات کو وہ محسوس تو کرتا ہے لیکن ان محسوسات میں وہ تفہیم نہیں رکھتا۔ یہ وقار یوسف صاحب نے اس وقت جو باتیں آپ سے کی، میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میرے اصحاب پہلے جیسے نہیں رہے، اور یہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے۔ پہلے میں سال میں 6 مہینے میں 2-4 دن کے لیے بیمار ہوتا تھا، پھر ہو جاتا تھا۔ اب صورت یہ ہے کہ جلدی جلدی بیمار ہو جاتا۔ تو میری اس بیماری کی وجہ سے یا میری انفطاط کی وجہ سے ظاہر ہے بحیثیت بیٹے کے، بحیثیت لخت جگر کے، بحیثیت خون کے، اس طرف ذہن جاتا ہے کہ ایک نعمت ہاتھ سے پہلے ہی نکل چکی ہے، اور دوسری جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اب وہ اس کے اوپر بھی انحطاط شروع ہو گیا ہے۔ ایسی کوئی بات بظاہر مجھے نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ تعالی جب کسی بندے کو کسی کام کے لیے منتخب کرتے ہیں تو جب تک اس کام کی تکمیل نہیں ہو جاتی وہ بندہ اگر چاہے بھی تو اس کی اس دنیا سے رستگاری نہیں ہوتی، اس کو آزادی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک کائناتی سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں، اس سسٹم میں مخلوق کا ہر فرد، درخت کا ہر پتا، پھول کی ہر پکڑی، نو میں پرندے، چرندے، درندے، درخت، ذرات، زمین کے طبقات، پہاڑ، معدنیات، نباتات، جمادات، سماوات، فرشتے، جنات، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، مقام محبوب، حجاب عظمت، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اس نظام قائم کیے اس کائنات میں، اللہ تعالیٰ کے اس سسٹم کی میں یا اللہ تعالیٰ کی اس سسٹم کو چلانے والی مشینری کے سب کل پرسے ہیں۔ اس سسٹم میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نکال لی جائے تو مشین رک جائے گی،
مشین رک جائے گی یعنی کائنات ٹھہر جائے گی اور کن کا عمل ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ. اس نظام میں ہر فرد کی اپنی ایک ڈیوٹی. یہ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرامہ اسٹیج کیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ڈرامہ آپ دیکھتے ہیں تو یا تو اسکرین بدلتی ہے، یہ بار بار وہ پردے الٹ پلٹ کرتی ہے. کبھی کوئی پردہ الٹ دیا، کبھی کوئی پردہ الٹ دیا، کبھی کوئی رنگ کر دیا، کبھی کوئی رنگ کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک کائناتی نظام بنایا ہے، اس کائناتی نظام میں ہر فرد کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے. ہر فرد کا اپنا ایک کردار ہے. یہ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ڈرامے میں ہر فرد ایک ایکٹر یا ایکٹریس کی حیثیت سے کام کر رہا ہے. ڈرامے کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب اس میں انصاف بھی ہو، اس میں ظلم بھی ہو، اس میں خیر بھی ہو، اس میں شر بھی ہو، اس میں گرم بھی ہو، اس میں سردی بھی ہو، آندھی طوفان بھی ہو، سمندر کا مد و جزر بھی ہو، چاند کی چاندنی بھی ہو، سورج کی روشنی بھی ہو، ہر چیز موجود ہو. اس وقت یہ ڈرامہ جو ہے چلتا رہے گا. لیکن ڈرامے میں جو کردار ہے وہ کردار بدلتے رہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے باپ مر جاتے پھر اور ان کی جگہ باپ آ جاتے. کتنی ماؤں کو زمین کھا جاتی ہے، ان کی جگہ اور مائیں آ جاتی ہیں. جو آج بچے ہیں کل وہ باپ بن جاتے ہیں، مائیں بن جاتی ہیں. جو مائیں ہیں وہ کل بوڑھی ہو کے قبر میں جا سوتی ہے اور ان کی ایک ماں کی 4 4 8 8 9 9 10 10 اور آدھے ماں باپ بن جاتے. دنیا کا جو کارخانہ اللہ نے بنایا ہے، اس کارخانے میں جو بھی یہاں موجود ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. اور وہ حیثیت یہ ہے کہ وہ چاہے یا نہ چاہے اس کو ڈرامے میں کام کرنا ہے. جو اسٹیج ڈرامے کا ہے اس سے اس کو ظاہر ہونا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اب صورت حال یہ کہ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. ایک صورت یہ کہ اسے بجبر کرنا ہے، ایک صورت یہ کہ اسے بخوشی کرنا ہے. ڈرامہ کی تکمیل نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ اس میں کردار نہیں ہوں گے. ہر قسم کے کردار ہونے ضروری. لیکن ایک ڈرامے میں ایک آدمی بجبر و اکراہ اپنا کردار پورا کرتا ہے، دوسرا آدمی اسی ڈرامے میں جبر و اکراہ سے نہیں خوشی سے اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو اس ڈرامے میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اسٹیج کیے ہوئے ڈرامے میں جتنے لوگ جبر و اکراہ سے مجبوری سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ناپسند کرتی ہے. اور جو لوگ اپنے حصے کا کام خوشی خوشی کرتے ہیں ان کو مشیت اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. جب ہم کام کی نوعیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو کام کی نوعیت کچھ اس طرح بنتی ہے کہ ہر کردار اپنے آپ کو خرچ کر رہا ہے. مثلا آج ایک بچہ پیدا ہوا،
وہ بڑھ نہیں رہا، وہ گھٹ رہا ہے۔ اگر ایک بچے کی عمر کا تعین 60 سال کیا جائے تو بچے کی پیدائش کا ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر رات، ہر مہینہ، ہر سال گھٹ رہا ہے، بڑھ نہیں رہا۔ ہماری سوچ یہ کہ ہمارا بچہ بڑھ رہا ہے، جب ہم عمر کا تعین کرتے ہیں تو بچہ بڑھ نہیں رہا، بچہ گھٹ رہا ہے۔ اگر اس کی 60 سال عمر ہے تو جب وہ 1 سال کا ہوا تو 59 سال کا رہ گیا، 1 سال اس کا گھٹ گیا۔ جب وہ 10 سال کا ہوا تو 10 سال گھٹ گیا، عمر 50 سال کی۔ پھر جب وہ 20 سال کا ہوا تو عمر 20 سال گھٹ گئی، وہ 30 سال کا رہ گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہاں جو بھی چیز موجود ہے وہ گھٹ رہی، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑھ رہی ہے۔ یہ گھٹنا اگر مجبوری ہے، یہ گھٹنا اگر مجبوری یعنی وہ اس کے اپنے گھٹنے سے واقف نہیں ہے تو مجبوری کا مجبوراً گھٹ رہا ہے۔ اگر یہ گھٹنا مجبوراً ہے تو یہ اللہ تعالی کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اگر یہ گھٹنا اللہ تعالی کی مشیت اور پسندیدگی کے مطابق ہے تو زندگی کا ہر لمحے کا گھٹنا کائنات کے لیے اثار ہے۔ ہر کردار جو اس ڈرامے میں آ گیا، اس نے اپنا کردار ادا کیا اور ادا کر کے وہ چلا گیا، اور اس جگہ دوسرا کردار آیا، اس نے اپنا کام کیا اور وہ چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کردار اس ڈرامے کو قائم رکھنے کے لیے اثار کر رہا ہے۔ جتنی مخلوق اب تک پیدا ہو چکی ہے اللہ کی، اور جتنی مخلوق اب تک مر چکی، تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی نے جتنی مخلوق پیدا کی، اس مخلوق نے اس زمین کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، اس زمین کی رونق کو بحال رکھنے کے لیے، اس زمین کو نشو و نما دینے کے لیے، اس زمین کی کوکھ سے پھول پھلواری اگنے کے لیے اس نے ایثار کیا، اور اس نے ایثار کرنے کے بعد اس کائنات کو ایک رونق بخشی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کھیتی بغیر کھاد کے اچھی نہیں ہوتی۔ جب ہم زمین کے اندر بیج ڈالتے ہیں تو بیج کی نشو و نما کے لیے ہم کھاد بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ کھاد کیا ہے؟ دراصل وہ کھاد اسی بیج کا ایثار ہے۔ اس بیج کو یا اس درخت کو، اس پٹھوں کو، اس گھاس کو جو بیج سے اگا، جو وہ اگا تو گائے بیل بھینسوں نے اس کو کھایا، کھانے کے بعد اس کا فضلہ بنا، فضلے کے بعد وہ کھاد بن گیا۔ اس کا مطلب ہوا کہ اس گھاس پھوس نے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے خود کو نثار کر دیا اور خود کو ایثار کر دیا تاکہ مزید نشو و نما ہو اور مزید بھی زمین سے ہو۔ یہاں ہر چیز ایثار کے اوپر کھڑا ہے۔ ہوا کا ایثار یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو زندگی عطا کرے۔ پانی کا ایثار یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے اندر سیرابی پیدا کرے۔
آکسیجن کی ایثار یہ ہے کہ وہ انسان کو مرتے ہوئے انسان کو زندگی بخش دے، اور کسی روحانی بندے کا ایثار یہ ہے کہ وہ اپنی جان کا، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اللہ کی مخلوق کے اوپر نثار کرے۔ اگر فقیر اللہ کا بندہ، اللہ کا انعام یافتہ بندہ اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اللہ کی مخلوق کے لیے نثار نہیں کرتا تو وہ اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ ساری کائنات اگر آپ دیکھیں تو بجائے خود اللہ کا اثار ہے۔ اللہ نہ کھاتا ہے، اللہ نہ پیتا ہے، اللہ نہ سوتا ہے، اللہ نہ جاگتا ہے، اللہ کے نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ خاندان ہے، نہ رشتہ دار ہے، لیکن اللہ کا اثار یہ ہے کہ مخلوق کو کھلا بھی رہا ہے، مخلوق کو پلا بھی رہا ہے، مخلوق کو بیوی بھی دے رہا ہے، مخلوق کو اولاد بھی عطا کر رہا ہے۔ ہم وقت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی خدمت میں اس طرح لگا ہوا ہے کہ اللہ کا ایک منٹ بھی اس سے خالی نہیں ہے کہ وہ مخلوق کے لیے ایثار کرتا رہتا۔ اللہ اپنی مخلوق جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، رب کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ ایک ایسی ذات ہے جو عالمین کے لیے ایثار کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا۔ اللہ ایک ہی بات سوچتا ہے کہ میری مخلوق کو کس طرح فائدہ پہنچے، میری مخلوق کو کس طرح پروٹیکشن حاصل ہو جائے، میری مخلوق کے لیے زمین اتنی سخت نہ ہو جائے کہ جب وہ زمین کے اوپر مخلوق چلے تو ٹھوکر کھا کر گرے اور اس کے چھوڑ لگے۔ میری مخلوق کے لیے زمین اتنی نرم بھی نہ ہو جائے کہ جب زمین کے اوپر مخلوق چلے تو اس کے پیر دس جائیں، وہ چل نہ سکے۔ اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ مخلوق کی جو ضروریات زندگی ہیں اس ضروریات زندگی میں کمی واقع نہیں ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کسی زمانے میں بہت تھوڑی مخلوق سی آدم کے زمانے میں، اب بڑھتے بڑھتے 5 ارب کی آبادی ہے زمین کے اوپر، جو معلوم ہے، نہ معلوم آبادی پتہ نہیں کتنی ہو۔ اللہ کا ایسا ایک نظام ہے، ایسا ایک سسٹم ہے کہ اس نظام میں مخلوق کی تمام ضروریات آٹومیٹک پوری ہو رہی، اور یہ اللہ کا بھی ایثار ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کا بھی ایثار ہے، اور اللہ کے وہ بندے جنہوں نے زمین کا، آسمانوں کا اور کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے ان کا بھی ایثار ہے۔ تو یہ جو سوچنا، یہ کہنا کہ بھئی ایک بندہ اتنی محنت کر رہا ہے، بلا شبہ بہت اچھی بات ہے، اپنے بڑوں کے لیے بہت ہی اچھے جذبات ہیں، لیکن اس کی تو ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر نثار کرتا ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو گیا، وہ آپ نے سوچ سمجھ کے کیا، بے وقوفی میں کیا، دانستگی میں کیا، نادانستگی میں کیا، اس بندے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایثار کا جذبہ پیدا کر دیا ہے، وہ ایثار کا جذبہ سب کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ سب ایک سے نہیں ہوتے، سب پہلوان نہیں ہوتے، سب کمزور نہیں ہوتے،
سب طاقتور نہیں ہوتے، سب قداور نہیں ہوتے، کوئی چھوٹے قد کا ہوتا ہے، کوئی بڑے قد کا ہوتا ہے، کوئی چوڑے سینے کا ہوتا ہے، کوئی 1.5 پسلی کا ہوتا ہے. لیکن جو کردار جہاں جس حالت میں بھی ہے اس کو یہ قانون معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ایثار ہی ایثار. انسان پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اسے اپنا ہی پتہ نہیں ہوتا کدھر گیا، کہاں کھایا، کہاں پیا، اور اسی کھیل کود میں، تماشے میں، بے عقلی میں، بے شعوری میں جب ذرا آنکھ کھلتی ہے تو معلوم ہوا بچپن ختم ہو گیا. بچپن جو ہے وہ ختم ہو گیا، ایثار ہو گیا بچپن کا، بغیر سوچے سمجھے ایثار ہو گیا. اب وہ ذرا بڑا ہوا، تھوڑا سا ہوش حواس اس کے درست ہوئے، کچھ پڑھا، کچھ لکھا، تو والدین کی خدمت میں لگ گیا. ابا کا یہ کام کر دوں، اماں کا یہ کام کر دوں، بہن کی شادی کر دوں، گھر بنا دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں، اس میں لگ گیا. ابھی وہ اس ایثار سے فارغ ہی نہیں ہوا تو کہ شادی ہو گئی، اب اس میں لگ گیا، بیوی کا یہ ہو جائے، میاں بیوی کے ایثار میں لگ گئی، بیوی میاں کے ایثار میں لگ گئی. ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ اولاد ہو گئی، ماں باپ دونوں اولاد کے ایثار میں لگ گئے. اولاد جوان ہوئی، بڑی ہوئی، اس کی ذمہ داریاں پوری کی. ابھی ذمہ داریاں پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، یا اولادیں تھوڑی سی ہو گئی. السلام علیکم. زمین نے کہا بس بھائی اب تمہارا ایثار کا جو حصہ تھا وہ پورا ہو گیا، ابھی ایثار تمہاری اولاد کرے گی، اب تم آ جاؤ. زمین اندر لے گئی، اور زمین نے اندر لے کے جس طرح درخت کے پتے اور زمین سے اگے ہوئے گھاس پھوس اور پٹھے جانور کھا کر کھاد بنا دیتے، اسی طرح زمین نے انسان کے گوشت پوش کو کھا کر کھاد بنا دیا، اور اس کھاد سے پھر دوبارہ انسان پیدا ہونے شروع ہوئے. زمین کا ایثار یہ ہے کہ وہ زمین اپنے سے پیدا ہونے والے فرد کو، چاہے اس کا نام انسان ہو، چاہے اس کا نام بکری ہو، چاہے اس کا نام گائے ہو، وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اور اس طرح سمیٹ لیتی ہے کہ پھر اس کا کہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ نئی چیز جو ہے وہ وجود میں آتی. تو روحانیت کا منشا صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے دوسروں کے لیے ایثار کرنے کے لیے پیدا کیا. اب چاہے وہ اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے، بہرحال اس کی زندگی کا ہر لمحہ، اس کی زندگی کا ہر دن کسی کے اوپر نثار ہو رہا ہے، اور وہ نثار ہونا جو ہے وہ ایثار کے زمرے میں آ رہا ہے. جتنے پیغمبران علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان کے حالات و واقعات بھی مسلمانوں کے سامنے، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امیر کھاتے پیتے گھرانے کے چشم و چراغ تھے. ان کا خاندان بیت اللہ کا متولی تھا، تولیت تھی بیت اللہ کی، ان کا بہت باعزت ہاشمی خاندان تھا. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سسٹم کو، غلط سسٹم جو لوگوں نے بنانے کی کوشش کی تھی، اس کو درست کرنا چاہا تو لوگ ان کے پیچھے لگ گئے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں بھی اٹھائیں، پتھر بھی کھائے، لہو لہان بھی ہوئے، راستے میں ان کے کانٹے بھی بچھائے گئے، سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوج بھی گردن پر رکھ دی گئی، بائیکاٹ بھی کر دیا گیا، بچے بھوک سے بلک بلک کر بے ہوش بھی ہو گئے، پانی بند کر دیا گیا. انتہا یہ ہے کہ مکے سے اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور ہو گئے. لیکن
اللہ کے راستے کو، اللہ کی آواز کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے نہیں چھوڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بنائے ہوئے اس قانون سے واقف تھے کہ میری زندگی سوائے اثار کے کچھ نہیں، میں اثار کروں گا، اس لیے کروں گا کہ جس طرح اللہ نے رب العالمین بن کر کائنات پر اثار کیا ہے، چونکہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا دیا ہے، اس لیے اللہ کا اثار اور میرا اثار ایک ہی بات ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ فوق ایدیہم، جس نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، اس نے اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جس نے ہمارے محمد رسول اللہ ہمارے محبوب سے محبت کی، اس نے اللہ سے محبت کی، اس نے اللہ سے محبت نہیں کی، اللہ نے اس سے محبت کی اور اس کو اپنا محبوب بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اثار خالق کائنات اپنی مخلوق کے لیے کر رہا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور اسی ایثار کی بنیاد پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں اعلان فرما دیا وہ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا دی۔ ہم رب العالمین ہیں، ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہم نہ سوتے ہیں نہ جاگتے ہیں، نہ ہم نے شادی کرتے ہیں، نہ ہمارے بچے ہوتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی مخلوق کے لیے اثار کریں، اپنی مخلوق کے لیے اپنی مخلوق کی خدمت کریں، اپنی مخلوق کے لیے وسائل فراہم کریں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ تم نے بھی وہی اثار اپنا لیا ہے جو میرا اثار ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ میں رب العالمین کی حیثیت سے اپنی مخلوق کے لیے جب تک مخلوق زندہ ہے وسائل پیدا کرتا رہوں گا، وسائل فراہم کرتا رہوں گا، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو رحمت سے تقسیم کرتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وسائل مجھے پیدا کرنے، وسائل مجھے فراہم کرنے، اس لیے کہ میں نے مخلوق سے پوچھ کر مخلوق کو پیدا نہیں کیا، اپنی مرضی سے پیدا کیا، اپنی مرضی سے اس کے اندر ضروریات زندگی اور تقاضے اور احساسات پیدا کر دیے ہیں، کیونکہ اس کی زندگی بغیر وسائل کے قائم نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ میں نے اس کی تخلیق ہی ایسی کی۔ تو یہ ذمہ داری تو میں نے لے لی کہ جب تک کائنات موجود ہے، عالمین موجود ہے، اس وقت تک مخلوق کی ضروریات کا کفیل میں ہوں، اور مخلوق کی ضروریات کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کبھی سکون واقع ہو جائے۔ لیکن چونکہ میں نہ کھاتا ہوں، نہ میں پیتا ہوں، نہ میں سوتا ہوں، نہ میں جاگتا ہوں، نہ میرے بیوی ہے، نہ میرے بچے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشری تقاضوں کے تحت کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کاروبار بھی کرتے ہیں، چونکہ آپ وسائل کی تقسیم سے واقف ہے، آپ کو وسائل کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے ساری کائنات کے وسائل پیدا کر کے آپ کو اس کا تقسیم کا آپ کو ذمہ دار بنا، اس لیے کہ آپ سوتے ہیں، آپ جاگتے ہیں، آپ کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وسائل کی ضرورت جو ہے کتنی ضروری ہے۔ تو یہ ایثار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے کیا، اللہ کے لیے شہر چھوڑا، غار ہرا میں تشریف لے گئے، وہاں غور و فکر کرتے رہے، رشتہ داروں کی باتیں سنی، کسی نے مجنو کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، طائف میں گئے تو اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، دیوانہ آ گیا کہ پیر مبارک سے جب جوتا اتارا تو وہ خون سے بھرا ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے، اللہ کے محبوب بندے نے
ایثار کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے، اور وہ ایثار اللہ کو اتنا پسند آیا کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالی نے اس کو رحمت للعالمین بنا دیا، بلکہ دین کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی کی وہ نعمتیں جو دراصل پوری کائنات کے خزانے، پوری کائنات کے فارمولے، پوری کائنات کے تخلیقی عناصر ہیں، ان سے اللہ تعالی نے واقف کر کے خود یہ فرما دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چونکہ وہی اظہار کر دکھایا ہے جو ہم کرتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کے اوپر آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن ہم نے تیرے اوپر اپنی تمام نعمتوں کی تکمیل کر دی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے ایثار کو، اللہ تعالی کی مشیت کو، اللہ تعالی کی اس محبت کو جو محبت اللہ تعالی اپنی مخلوق سے کرتے اس کو پا لیا، ڈھونڈ لیا، تلاش کر لیا، اور اللہ تعالی کی وہ تمام عادتیں، وہ تمام اثبات اپنے اوپر جاری وہ ساری کر۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام آپ دیکھ رہے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، نہ ہوا ہے نہ پانی ہے، وہ ظاہر نہ کوئی غذا ہے، بچے کی نشو و نما ہو رہی ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا ایثار نہیں ہے؟ یہ تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایثار، وہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو ہم ماؤں کے پیٹوں میں کیسی تصویر کشی کرتے ہیں، کیسی خوبصورت تصویریں بنا کے نکالتے تھے۔ ماں کا ایثار یہ ہے کہ ماں 9 مہینے تک اپنے بچے کو خوشی خوشی خون پلاتی رہتی پیٹ، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2 سال تک پھر ماں اپنے سینے سے خون کو دودھ کی شکل میں پھر بچے کے اندر اڈیلتی رہتی ہے۔ کیا یہ ماں کا ایثار نہیں ہے؟ باپ صبح سے شام تک دھوپ میں، تپش میں، سردی میں، گرمی میں محنت مزدوری کرتا ہے، بچوں کو نشو و نما کرتا ہے، بچوں کو اچھی تعلیم دلاتا ہے، بچوں کو اچھا کھانا کھلاتا ہے، بچوں کی صحت کا خیال کرتا ہے، کہ یہ باپ کا ایثار نہیں؟ یعنی اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ کائنات کو سمجھنے کے لیے صرف ایک لفظ کافی ہے کہ کائنات ایثار کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ جتنے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اردو خان بابا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تو ابھی سال سے پہلے 3 باتیں مجھ سے فرمائی تھی۔ ایک بات تو چونکہ میری ذات سے متعلق ہے، براہ راست اس کو ظاہر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 2 باتیں فرمائی تھی خواجہ صاحب، یہ بات یاد رکھیے گا کہ فقیر کی ذات چمار ہوتی ہے، سید پٹھان خان قریشی انصاری صدیقی عثمانی کچھ نہیں ہوتی، چمار ہوتی، اور ساتھ ساتھ ہی کے چمار پہ آسمان سے بگاڑ اترتی، اس کا کام ہی خدمت کر رہا ہے، اس کا کام ہی بگاڑ پوری کر رہا ہے۔ اور دوسری بات بھی فرمائے خان صاحب، یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ مشن چلانے والے لوگ دیوانے ہوتے ہیں، عقل و شعور نہیں ہوتا۔ جس روز عقل و شعور آپ کے اندر آ گئی، دیوانی نکل جائے گی، مشن فیل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ مشن چلانے والا بندہ سوائے ایثار کے کسی چیز سے واقف ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا کسی کو بنانے کے لیے اپنا کھونا پڑتا ہے بہت کچھ، جب تک تو
تم اپنے آپ کو کھو نہیں دو گے دوسرا بندہ کچھ بھی نہیں بنے گا. جب تک ماں اپنا خون نچوڑ کر بچے کے حلق میں نہیں انگل دیتی بچے کی نشوونما نہیں ہوتی. بچے کی نشوونما جب ہوتی جب ماں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بچے کے حلق میں اڈیل دیتی. تو دیوانگی ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میرے ساتھ کسی نے کیا کیا. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں اور میں نے اب تک اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا. اس کی سمجھنے کی بات نہیں آتی کہ میرے لیے کیا کر سکتا. وہ تو ایک بات جانتا ہے میں اس کے لیے کیا کر سکتا اور میں نے اب تک اس کے لیے کیا کیا اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. حضور قادر بابا نے فرمایا کرتے تھے بھائی پیر مرید کا مسئلہ ایسا ہے کہ پیر جو ہے اپنے مرید کے ساتھ جو بھی کچھ کرتا ہے مرید کو پتہ ہی نہیں اندھا کھاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں میں ہی اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتا ہوں. حالانکہ صورت اس کی بالکل برعکس ہے. ایک زمانے میں مجھے یہ خیال بار بار آنے لگا کہ میں اپنے پیر و مرشد سے بہت محبت کرتا ہوں. میرے برابر میرے پیر و مرشد سے کوئی محبت نہیں کر سکتا. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی تھی کہ میں اپنے ذہن میں سوچتا تھا وہ حضور قادر بابا تک پہنچ جاتی تھی. تو ایک دن انہوں نے مجھے بٹھا کے فرمایا خواجہ صاحب آپ نے میگنیٹ دیکھا ہے؟ میں کہا حضور دیکھا ہے. کہ لوہا دیکھا ہے؟ میں کہا حضور لوہا بھی دیکھا ہے. کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ لوہے نے میگنیٹ کو کھینچ لیا ہو؟ میں صاحب یہ تو نہیں دیکھا. تو کہنے کے پھر مرید پیر سے محبت کیسے کر سکتا؟ مرید اپنے پیر سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے جب لوہا میگنیٹ کو نہیں کھینچ سکتا؟ اصل میں پیر اپنے مرید سے محبت کرتا ہے. اس محبت کا جب عکس مرید کے اندر داخل ہوتا ہے مرید یہ سمجھتا ہے میں اپنے پیر سے محبت کرتا ہوں. میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے. لوہا یہ سمجھ رہا ہے میں اپنے قدم سے چل کر میگنیٹ کی طرف جا رہا ہوں. لیکن اگر میگنیٹ وہاں سے اٹھا لیا جائے تو لوہا ایک بے جان جو ہے وہ اس کے اندر حرکت. میگنیٹ کھینچ رہا ہے. لوہا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں چل کے جا رہا ہوں. پیر و مرشد محبت کر رہا ہے اپنے مرید کے ساتھ ایثار کر رہا ہے. مرید یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پیر و مرشد کی طرف بھاگا ہوا چلا جا رہا ہوں. کوئی نہیں بھاگ سکتا. کشش ہے. وہ ایک کشش ہے جو آدمیوں کو کھینچے. آپ کوئی ایبٹ آباد سے آ گیا, کوئی پشاور سے آ گیا. ابھی جیسے وقار صاحب نے کہا اس سردی کے زمانے میں گھر بار کا آرام چھوڑ کے یہاں جنگل بیابان میں پڑے ہوئے. کیوں پڑے ہوئے؟ کشش میگنیٹ ہے. وہ میگنیٹ آپ کو کھینچ رہا ہے. وہ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا میگنیٹ ہے. وہ مجھے بھی کھینچ رہا ہے, آپ کو بھی کھینچ رہا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم پشاور سے یہاں آ گئے. صورت حال یہ ہے کہ آدمی پڑوس میں کسی سے نہیں ملتا مہینوں ہو جاتے ہیں. کبھی رائے گائے ملاقات ہو گئی, میں السلام علیکم بھائی خیریت ہے؟ بھائی خیریت ہے. ادھر کو چلا گیا ادھر کو چلا گیا. اور یہاں صورت یہ ہے کہ مکے مدینے لوگ جا رہے ہیں, قافلوں کی شکل میں پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں, تکلیفیں بھی اٹھا رہے ہیں, مہینوں پڑے ہیں. میں نے وہاں دیکھا مدینہ منورہ میں لوگ بیٹھے ہوئے بس یوں ٹکٹکی لگایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھ رہے ہیں. وہ گنبد جو ہے اسے دیکھ رہے ہیں. میں نے اپنی صورت بتاؤں, میں گیا, میں وہاں سے سلام پڑھا, سب کچھ کیا, مراقبہ کیا, بیٹھا, واپس آیا. واپس آ کے جناب وہاں پانی پیا, پھر بیٹھے دیکھ رہے. پھر وہاں سے اٹھے, دو چار صفحے پھلانگ گئے, پھر بیٹھ گئے, پھر دیکھ رہے. پھر جناب ادھر کو بھائی جا کے اس مسجد میں اس طرف کو چلے گئے, پھر دیکھ رہے.
تو میں یہ سوچا کرتا تھا میں دیکھتا کیا ہوں، چکر کیا ہے بھائی؟ میں تو اندر سے سلام بھی پڑھ کے آیا، نفلیں بھی پڑھی، جو بھی کچھ سبھی کرتے ہوں، یہ چکر کیا ہے؟ یہ میں کیا چیز دیکھتا ہوں؟ اور گنبد کے علاوہ وہاں کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی، گنبد ہی نظر آتا ہے۔ تو میری سمجھ میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات آ گئی کہ میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے، لوہا میگنیٹ کو نہیں کھینچتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتنے بڑے میگنیٹ ہے کہ اگر اللہ اول نمبر پہ ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پر میگنیٹ ہے۔ اللہ اگر خالق کائنات ہے، اللہ اگر کائنات کو تخلیق کرتا ہے، اللہ اگر کائنات میں بسنے والی مخلوق کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وسائل کو مخلوق کے لیے تقسیم فرماتے ہیں، اور جب تک وسائل تقسیم نہیں ہوں گے مخلوق موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو کر مر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے وسائل تمام مخلوق میں متوازی انصاف کے ساتھ تقسیم کر رہے ہیں۔ ہوا تقسیم کر رہے ہیں، پانی تقسیم کر رہے ہیں، زمین تقسیم کر رہے ہیں، چاند سورج کی روشنیاں تقسیم کر رہے ہیں، اور ہر چیز مفت تقسیم کر رہے ہیں۔ پانی مفت، زمین مفت، ہوا مفت، سورج مفت، چاند مفت۔ اب غور تو فرمائیں، آپ کے اندر جو الیکٹریسٹی آ رہی ہے جس کی بنیاد پر آٹومیٹک آپ کے اندر مشین چل رہی ہے، وہ انرجی بھی مفت، نہ کوئی کنیکشن ہے، نہ کوئی سوئچ ہے، نہ آن نہ آف کرنے کی کوئی ضرورت ہے، مشین ہے کہ چل رہی ہے۔ جسم کے اندر ہر پرزا چل رہا ہے، گردے بھی چل رہے ہیں، ہاتھے بھی، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چل نہ رہی ہو۔ اب یوں ہاتھ پھیر کے دیکھتے ہیں تو کوئی کنیکشن نظر نہیں آتا، پیروں کے نیچے چھو کے دیکھتے ہیں بھائی شاید پیروں سے ہی کوئی کرنٹ گھس رہا ہو تو وہاں کچھ نظر نہیں آتا، زمین پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وہاں کوئی کرنٹ محسوس نہیں ہوتا، دائیں بائیں ہاتھ ہلاتے ہیں کہ بھائی کہیں ہاتھ ہی ٹکرائیں تاروں سے تو وہاں کہیں ٹکراؤ واقع نہیں ہوتا، لیکن مشینیں کہ چل رہی، کیوں چل رہی ہے، کہاں سے چل رہی ہے؟ وہ اصل میں ایک میگنیٹک فیلڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ میگنیٹ ہے، ایک میگنیٹک فیلڈ ہے۔ وہ میگنیٹ اللہ تعالیٰ کے جو اس کے اندر لہریں ہیں، انوار ہیں، روشنی ہے، وہ اس فیلڈ میں دوڑ کر رہی ہیں، چل رہی ہیں، اور وہ میگنیٹک فیلڈ سے بہت سارے لوگ سیراب ہو رہے ہیں اور وہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ وہ فیلڈ کیا ہے؟ میگنیٹ کیا ہے؟ میگنیٹ اللہ میں ہے، میگنیٹ فیلڈ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے محبوب بندے اولیاء اللہ ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ لال شہباز قلندر ہیں، ابو علی شاہ پانی پت کے قلندر ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں۔ یہ میگنیٹک فیلڈ کے تار، ان تاروں سے برقی رو نکل رہی ہے اور ساری کائنات میں پھیل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ایسے بندے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں بارش برساتا ہوں، میرے ایسے بندے جن کی وجہ سے زمین کے اندر کھیتیاں اگتی ہیں، میرے ایسے بندے کہ جب میرے بھروسے پر وہ کسی سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو میں اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں کہ اس کو پورا کر دوں۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا حضور قلندر بابا اولیاء کے پاس، مغرب کے بعد کا وقت تھا، میری اندر کی آنکھ کھلی، میں حیران پریشان رہ گیا۔ میں نے یہ دیکھا کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایک فنر کی طرح دائرے، جیسے گھڑی میں نہیں دیکھا، گھڑی میں سے فنر دائرے ہیں، بے شمار دائرے ہیں، اور ان دائروں میں تار بندھے ہوئے ہیں،
کہیں آسمان کا تار بندھا ہوا ہے، کہیں فرشتے کا تار بندھا ہوا ہے، کہیں جنات کا تار بندھا ہوا ہے، کہیں سورج کا تار بندھا ہوا ہے. ان کا دماغ چل رہا ہے اور دماغ کے اندر سے جیسے جیسے ارادے میں حرکت ہوتی تار ہل رہے اور ہر تار کے ساتھ ہر مخلوق متحرک ہو رہی ہے اور چل رہی ہے. حضور خزانہ بابا کے اندر ایک لہریں آ رہی ہیں، اوپر سے روشنی آ رہی، روشنیوں کا طوفان آ رہا ہے. 4 آبشاریں میں نے دیکھا کہ 4 آبشاریں ان کے اندر آئی اور 4 نورانی نہریں، 4 نورانی آبشاریں اس کے اندر حضور کے اندر اس طرح جذب ہو گئی جیسے گلاس کے اندر آپ ڈراپر سے قطرے ڈالتے. وہ جب نہریں ان کے اندر آئی اور ان کے اندر کا جو تار برقی سسٹم ہے وہ متحرک ہوا تو ہر دائرے میں ایک مخلوق بندھی ہوئی نظر آئی، ہر دائرے میں ایک عالم نظر آیا اور کئی دائروں میں عالمین نظر آئے. یہ کیا ہے؟ بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میگنیٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میگنیٹ فیلڈ ہے، اور اس فیلڈ کے اندر دور کرنے والی جو روشنی ہے وہ اولیاء اللہ ہے. حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ. تو جب حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ سے یہ بات میں نے پوچھی کہ حضور میں نے یہ کیا دیکھا، تو مسکرائے اور مسکرا کے فرمائے خواجہ صاحب بات یہ ہے کہ اگر 1 کھرب نظام شمسی میں 13 کھرب میں جب کام کرتا ہوں تو ہر عالم میں انڈیپینڈنٹ کام کرتا ہوں. بہتا حضور اتنی سخت، اس میں تو اتنے فرشتے بھی ہوں گے، اتنا کام بھی کرنا ہوگا. کہنے کہ ہاں میرا جو روٹین کا کام ہے اس روٹین کے کام میں 25 سے 35 فرشتوں کی بیک وقت آواز سن کر ان کو آرڈر دے دیتا ہوں. میرا حضور کائناتی سسٹم اتنا بڑا، وہاں کیا کس طرح آپ کریں تو کہے خالد صاحب آپ یہ سمجھے کہ کائنات میں بھی فائل ورک ہوتا ہے، اور میری جو اسپیڈ ہے کائناتی نظام چلانے کی وہ 1 گھنٹے میں 1 کروڑ فائل، 1 گھنٹے میں 1 کروڑ فائل پڑھ کے دیکھ کے 10 کر کے پھینک دیتا. کہ کائناتی سسٹم کو، اتنے بڑے سسٹم کو سنبھالنا بھوکے رہ کر، بھوکے وہ تو کھانا بھی بہت کھاتے تھے، کھانا اس لیے زیادہ نہیں کھاتے تھے کہ بھئی وہ گرانی ہو جائے گی، نیند آئے گی. کھانا 2 چپاتی کھانا کھاتے تھے، اتنی سی روٹی صبح اتنی سی روٹی شام. تو اتنا بڑا جو نظام وہ چلا رہے ہیں اس کو ہم اشار کے علاوہ کیا کہہ سکتے. تو سلسلے عالیہ عظیمیہ کی تعلیمات کا نچوڑ ہی یہ ہے کہ عظیمی بندہ اگر وہ عظیمی ہے تو وہ اشار کے علاوہ کچھ، اور اگر اس کے اندر اشار نہیں تو وہ عظیمی نہیں ہے، یہ کچا عظیم. اگر آپ کو عظیمی بن کر دکھانا ہے پھر واقع آپ کو کچھ کرنا ہے، آپ کو اپنا مقام بنانا ہے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی شناخت کرانی ہے، اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنا ہے. تو صرف ایک کام کریں، دنیا کے لیے احسان کریں، اپنے لیے کسی سے کچھ نہ چاہیں. اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار کر لیا جو قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ذاتی طریقہ ہے تو آپ کامیاب ہیں. اور اگر یہ طریقہ اختیار نہیں کیا تو پھر بس ٹھیک ہے، ایک میلہ ہے، اپنا خوشی تو ہو ہی جاتی ہے. بھئی آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں کیا ہے، وہ آدمی جو ہے سوشل اینیمل ہے.
ایک ایسا جانور ہے آدمی جو مل جل کے بیٹھ کے باتیں کر کے کھا پی کے زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو بھائی اب یہ ہے کچھ لوگ شطرنج کے شوقین ہوتے ہیں وہ بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ سینما کے شوقین ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ نشے کے شوقین ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ واز سننے کے شوقین ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اسی طرح بھائی پیری مریدے کے چکر میں آگے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں. بات وہی ہے کہ ہر بندے کے اندر حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ایثار منتقل ہونا چاہیے. اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا جو ایثار ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے سے توقع کرتا، اس میں پیر و مرشد بھی آ گئے، اس میں بیوی بھی آ گئی، اس میں بچے بھی آ گئے، اس میں دوست بھی آ گئے، احباب بھی آ گئے. صرف یہ سوچنا ہے کہ اس دوسرے بندے کے لیے وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، کوئی بھی ہے، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. بے شک اس میں آپ کو تکلیف ہوگی، بے شک اس میں آپ کے اوپر بوجھ پڑے گا، بے شک لوگ آپ کو دیوانہ کہیں گے، کیا بے وقوف آدمی ہے. لیکن اگر یہ عادت آپ نے اپنے اندر منتقل کر لی، منتقل کرنے کیا مانے، وہ تو آپ تو اثار کر ہی رہے، کائنات کے لیے گھٹ ہی رہے روز بروز. اپنے ارادے و اختیار سے آپ نے ایثار کو اختیار کر لیا، بس پھر آپ سے اللہ کی دوستی پکی ہے، بالکل پکی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، کثرت نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے، ایک ہے، واحد ہے. اللہ الصمد کسی سے احتیاج نہیں رکھتا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ بندے مجھے روٹی کھلا دیں گے، مجھے کپڑے پہنا دیں گے، مجھے پانی پلا دیں گے، نہ، احتیاج ہی نہیں رکھتا. نہ اس کے اندر کوئی لالچ ہے کہ میں بندوں کو پانی پلاؤں گا تو بندے مجھے خدا مانیں گے. آپ کے سامنے کافروں کو بھی پانی دیتا ہے، دوستوں کو بھی پانی دیتا ہے، بحریوں کو بھی پانی فراہم کرتا ہے، بحریوں کو بھی. بارش جب برستی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ بارش جب برستی ہے تو پہاڑ پہ بھی برستی ہے، کچی زمین پر بھی برستی ہے اور کیچڑ میں بھی برستی ہے. بارش یہ نہیں دیکھتی کہ کیچڑ میں جائے گا میں کیچڑ میں جاؤں گی، وہ کیچڑ میں بھی برسے گی، سنگ لاخ چٹانوں پر بھی برسے گی اور زمین پر بھی برسے گی. تو اسی لیے جس طرح بارش برستی ہے ہر جگہ، اسی طرح اللہ کی رحمت بھی برستی ہے. اللہ اس وقت اللہ کسی سے احتیاج نہیں رکھتا. لم یلد ولم یولد، اس کے نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے. حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ اس سورت کی تفسیر میں بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنا شجرہ نسب بیان کیا ہے، اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں کیا ہوں. سیدھی سی بات ہے کہ بندہ ایک نہیں ہو سکتا، بندے بھی بے شمار ہی ہوں گے. بندہ مجبور ہے وہ کسی کی اولاد ہو، بندہ مجبور ہے وہ کسی کا باپ ہو، بندہ مجبور ہے اس کا کوئی خاندان ہو، بندہ مجبور ہے وہ ضرورت مند ہو، اس کو احتیاج ہو. تو اب صورت یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ احتیاج بھی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ بیٹا بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، اس کا خاندان بھی نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. تو یہ چار جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کیے کہ اللہ ایک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، اس میں تو وہ مخلوق جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتی، مجبور ہے.
لیکن اللہ الصمد، اللہ احتیاج نہیں رکھتا. کس سے احتیاج نہیں رکھتا؟ کیوں بھائی؟ کس سے احتیاج نہیں رکھتا؟ مخلوق سے احتیاج نہیں رکھتا. اگر مخلوق سے احتیاج توڑ کر اللہ کے ساتھ وابستہ کر لے تو اللہ سے اس کی دوستی ہو جاتی. اس لیے کہ اللہ بھی کسی سے احتیاج نہیں رکھتا، مخلوق سے اللہ احتیاج نہیں رکھتا. اب جب مخلوق سے احتیاج توڑ لے گی، یعنی توقعات قائم نہیں کرے گی، تو ظاہر ایک واحد ہستے اللہ رہ جائے گی، اللہ سے توقعات قائم کریں. اور اللہ سے توقعات آپ قائم کریں یا نہ کریں، اللہ نے تو اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لی کہ وسائل فراہم کر دیں، اس لیے کہ زندہ رکھنا ہے. تو اب یہ جو نقطہ ہوا ہے ساری تمہید کا، یہ ساری تقریر کا، وہ یہ ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا مشن یہ ہے کہ آپ مخلوق کے لیے اظہار کریں، اللہ کے لیے اظہار کریں. اور اظہار کی تعریف یہ ہے کہ آپ کسی مخلوق سے، کسی بھائی سے، کسی بہن سے، کسی بیٹے سے، کسی بیوی سے، کسی شوہر سے کوئی توقع قائم نہ کرے. توقع اگر قائم کرے تو اللہ کے ساتھ قائم کرے. اللہ ہی دیتا ہے. بیٹا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. ماں کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. وسائل کس نے فراہم کیا؟ اللہ نے فراہم. تو اللہ کے دیے ہوئے وسائل تو ہم کھا پی رہے ہیں، تو اللہ کے ساتھ اگر ان وسائل کو استعمال کی توقع بھی قائم کر لے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ یا صورت یہ ہم اللہ سے توقع قائم نہیں کرتے، بندوں سے توقع قائم کرتے. فلاں کام آ جائے گا، فلاں کام آ جائے گا، بیٹا ہو جائے گا تو نسل چل جائے گی، بڑا بیٹا ہوگا تو بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا. اب بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے یہ نہیں بنتا ہے تو اللہ ہی کو پتا. بڑے نصیب والے ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد بڑھاپے کا سہارا بن جاتی ہے، اللہ کہاں سہارے بنتے ہیں. اور وہ بھی خوش قسمت وہی لوگ ہیں جن کا سہارا اللہ ہوتا ہے. جب اولاد یہ دیکھتی ہے کہ باپ کو تو ہمارے سے کوئی توقع ہی نہیں ہے، باپ کی تو ہمیشہ خواہش ہی ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ کر دوں، اولاد میرے لیے کچھ کرے نہ کرے، بہرحال اولاد ہے، اس کے اندر ذہن بھی ہے، باپ کا خون بھی، تو وہ باپ کی اس طرز فکر سے متاثر ہو کر باپ کے لیے اشارہ کرتی، ماں کی طرز فکر سے متاثر ہو کر ماں کے لیے اشارہ کرتی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ چھوٹا بھائی بڑے سے توقع قائم کر رہا ہے، بڑا بھائی چھوٹوں سے توقع قائم کر رہا ہے، بیوی شوہر سے توقع قائم کیے ہوئے ہے، شوہر بیوی سے توقع قائم کیے ہوئے ہے. اور جو توقعات پورے کرنے والی ہستی ہے اس کی طرف کوئی جاتا ہی نہیں، اس توقع قائم. حضور خندق فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ایک ایسی اعلیٰ اور عرفہ ذات ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ بندہ روزانہ 1,00,000 خواہشات وابستہ کر لے تو اللہ کے لیے بالکل یہ معمولی بات ہے کہ روزانہ 1,00,000 خواہشات مخلوق کی پوری کرے. اتنا بڑا اللہ جو ہماری 1,00,000 1 کروڑ خواہشات روز پوری کر سکتا ہے، ہم اس سے ایک خواہش بھی پوری نہیں کرانا چاہتے. مخلوق میں پھنسے ہوئی. روحانیت کا منشا یہ کہ مخلوق کے کام آئے، مخلوق سے توقع نہ رکھے، مخلوق سے کام نہ لے، خود کام آئے. ایک ربائی ہے اس وقت نواز نے سنائی تھی. سنمد ایک بزرگ گزرے اورنگزیب کے زمانے میں، سرمد ایک بزرگ گزرے، اللہ والے آدمی تھے، فقیر تھے، اور وہ کہا کرتے تھے لا الہ، وہ کوئی اللہ نہیں. اورنگزیب عالمگیر نے ان کو پکڑ بلایا کہ صاحب یہ تو کفر ہے کہ آپ لا الہ کہتے ہیں. کہ نہیں بھائی کفر کیوں ہے؟ میں نے اللہ کو دیکھا نہیں تو میں اللہ کا اقرار کیسے کروں؟
تم یہ بتاؤ کہ جی اللہ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. وہ کہا ٹھیک ہے اگر اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیا اللہ خود کو دکھا سکتا ہے؟ اورنگزیب نے کہا ہاں اللہ تو خود کو دکھا سکتا ہے. کہ جس کو دکھا دے گا اللہ کہہ دوں گا, نہیں دکھاتا میں تو لا الہ کہہ دوں گا. جب وہ مجھے خود کو دکھاتا نہیں میں اس سے اقرار کیسے کروں, شہادت کیسے کروں؟ جھوٹی شہادت ہے. میں منافقت نہیں کر سکتا. میں نے اللہ کو نہیں دیکھا, میں اللہ کا اقرار نہیں کروں. میں نے اللہ کو نہیں دیکھا اس لیے لا الہ کہتا ہوں کہ اللہ نہیں. تو وہ مقدمہ چلا اور کیا ہوا کہ سیاسی معاملات سے اس کا وہ اورنگزیب نے آرڈر دے دیا کہ ان کی گردن مار دی جائے. جلاد تلوار لے کے چلا. جیسی اس نے تلوار کھینچی تو سرمد شاہی سے انہوں نے کہا بیا بیا بہر رنگے کے میائی منترا خوب می شراسم, آپ جلدی آئیے, آپ جس رنگ میں بھی آ رہے ہیں میں آپ کو خوب پہچانتا ہوں. جلاد نے گردن پہ تلوار مار دی, گردن وہاں جا کے گری, خون کے ہر قطرے سے الا اللہ الا اللہ الا اللہ, اب لا الہ نہیں کہا. تو انہی سرمد کی ایک ربائی حضور اکثر پڑھا کر دیتے, سرمد غم عشق بالحوث را ندہن, بڑے خوش ہو کے پڑھتے تھے. سرمد غم عشق بالحوث را ندہن, سوزے دل پروانہ مگس را ندہن. سرمد یہ جو عشق کا غم ہے یہ بالحوث لوگوں کو نہیں ملتا, یہ تو انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اثار کرتے ہیں. تو وہ خواب قائم کرنے والے بندوں کو غم عشق نہیں ملتا. سرمد غم عشق بالحوث را ندہن, بالحوث لوگوں کو تو یہ غم عشق ملتا ہے. سوزے دل پروانہ مگس را ندہن, کہ پروانے کے دل میں جو سوز ہے, پروانے کے اندر شمع کے اوپر نثار ہونے کا جو جذبہ ہے, پروانہ مگسلا ندہن, کہ پروانے کے دار رکھ دیا ہے قربان ہونے کا, وہ مکھیوں کو نصیب نہیں ہوتا. سو دے دل پروانہ مگر سخانت نہیں, مکھیوں کے نصیب میں پروانے کے دل کا سوچ تو آتا ہی نہیں. عمر باید کی یاد آیت بکنار, کہ یہ کہ محبوب بغل میں آ جائے, محبوب سے وصل ہو جائے, اس کے لیے عمریں چاہیے. عمریں گزار دو اثار کرتے ہوئے. جب عمریں بیت جائیں گی تب وہ محبوب یہ سمجھ لے گا کہ ہاں یہ میرا بندہ جو ہے اس کی اپنی ذات بیچ میں ہے نہیں, اثار ہی اثار ہے. پھر وہ آئے گا, پھر بغل میں آئے گا اور سیدھے سے لگا لے گا. عمر باید کے یار آیت بے کنار, یہ دولت سرمد ہم کسرا نہ بہن, کہ سرمد یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ ہر اہل غیر آدمی کو نہیں ملتی. اس کے لیے منتخب بندے چاہیے. کون سے منتخب بندے؟ وہ منتخب بندے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے. جس طرح اللہ تعالیٰ بغیر غرض کے اپنی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے, اس طرح بندے بھی بغیر غرض کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. جب یہ صورت کسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت اس طرح کرے جس طرح اللہ اپنی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے, بس پھر حضور قیمت بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کہنے کہ خواجہ صاحب جب کوئی بندہ اللہ کی مخلوق کی خدمت اس طرح شروع کر دیتا ہے
بغیر غرض کے، بغیر لالچ کے، بغیر صلہ و ستائش کے جس طرح اللہ کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کو اٹھا کر اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے۔ تو آپ لوگ مخلوق سے توقعات قائم کر کے اللہ کی گود سے محروم کرو، مخلوق سے رشتے قائم رکھو، توقعات توڑ دو۔ مخلوق سے رشتہ تو ٹھیک ہے، مجبوری ہے، لیکن مخلوق سے توقعات قائم رکھنا جو ہے وہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ سارے وسائل جو مخلوق سے آپ کو ملیں گے وہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ قلندر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہم سب لوگوں کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت اس طرح کریں کہ اس کے پیچھے نہ صلہ و ستائش کی تمنا ہو اور نہ ہمیں اس مخلوق سے کوئی توقع قائم رکھنی چاہیے۔ آپ سب لوگ اتنی دور دراز سے تشریف لائے، آپ سب لوگوں نے میرے لیے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایثار کیا، اپنے وقت کا ایثار کیا، اپنے پیسے کا ایثار کیا، اپنے آرام و آسائش کا ایثار کیا۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ایثار کو قبول فرمائے، اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق ہم سب کے اندر سے مخلوق کے ساتھ جو توقعات وابستہ کرنے کے جذبات ہیں وہ ختم ہو جائے۔ ہماری توقعات کا اگر کوئی محور ہو، ہماری توقعات کا اگر کوئی ٹارگٹ ہو، کوئی نشان ہو، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کافی دیر ہو گئی، آپ لوگوں کو بھوک بھی لگ رہی ہوگی۔ وقار صاحب نے اپنی تقریر میں بڑی جذباتی بہت ساری باتیں کہی، ممکن ہے آپ لوگوں کو اس سے کچھ محسوس ہوا ہو کہ بھئی ہمارے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ بات تنقید کی نہیں ہے، بات سچی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے طویل عرصہ گزر گیا، ہمارے کارکنان نہایت مخلص، نہایت محنت والے، نہایت جانفشانی سے کام کرنے والے، اپنے آرام و آسائش کو چھوڑ کر اپنے پیر و مرشد کے لیے ایثار کرنے والے، سب کچھ ہونے کے باوجود خدمت کا جذبہ بھی ہے، خلوص بھی ہے، ایثار بھی ہے، لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری روحانی ترقی محدود ہے تو افسوس ہوتا ہے۔ اور روحانی ترقی محدود اس لیے ہے کہ ہمارے اندر محبت تو بہت ہے، ایثار بہت ہے، لیکن روحانی علوم سیکھنے کے لیے جو ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، جو ہمارے اندر شوق اور ذوق ہونا چاہیے، پیر و مرشد کو دیکھنے کا تو ذوق اور شوق بہت ہے، پیر و مرشد کے علوم کو سیکھنے کا ذوق و شوق کم ہے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب ہم اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں، اگر بچہ پابندی سے اسکول نہ جائے، اگر بچہ پابندی سے ہوم ورک نہ کرے تو وہ ایک کلاس سے اگلی کلاس میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو سلسلہ عظیم ہے کہ جتنے بھی کارکنان، میرے دوست، میرے بچے، میری بہنیں، میری بیٹیاں یہاں موجود ہیں، ان کو اپنے اوپر یہ لازم کر لینا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے مراقبہ ضرور کرنا۔ آندھی آئے، برسات آئے، موت ہو جائے، خوشی ہو جائے، شوہر ناراض ہو، بیوی ناراض ہو، بچے ناراض ہو، کچھ بھی ہو، اپنا سبق نہیں چھوڑنا، مراقبہ ضرور کرنا ہے۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اپنے پلے میں باندھ لیں، اور جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں وہ جہاں جہاں بھی میرے عظیمی اولاد ہیں ان سب کو میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ سلسلے کی ترقی کے لیے لازم ہے کہ وہ اسباق پڑھیں،
سلسلے کی ترقی کے لیے لازم ہے وہ مراقبہ کرے، کامیابی ہو یا نہ ہو، یہ کام آپ کا نہیں ہے کہ کامیابی ہوئی نہ ہوئی، آپ کا جتنا کام ہے وہ کر گزرے۔ حضور خضر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے ایک دفعہ فرمایا کہ خواجہ صاحب مراقبے کا ناغہ نہیں کیا کرو، میں بھی آپ کی طرح مراقبے بہت ناغے کرتا رہتا تھا، اور فرمایا دیکھو صورت حال یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ایک منٹ کے لیے تصرف کرنے کے لیے بسا اوقات 6 مہینے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ہمیں وہ 1 منٹ ملتا ہے اور ہم اس طرف متوجہ ہوتے ہیں اپنے سلسلے والوں کی طرف سے، تو وہاں جب یہ دیکھتے ہیں وہ سوئے پڑے تو ہم وہاں سے واپس ہٹ جاتے ہیں۔ 6 مہینے میں 1 منٹ کے لیے اس کو جو دولت نصیب ہوئی تھی اس نے اسباق کی اور مراقبے کی پابندی نہ کر کے اسے کھو دیا، اب کب جانے وہ 6 مہینے پھر کب آئے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، روزانہ ناشتہ کرتے ہیں، روزانہ دفتر جاتے ہیں، روزانہ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، روزانہ نہاتے دھوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، سب کچھ کام کرتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ مراقبے کے لیے 10-15 منٹ ہم نہیں نکال سکتے۔ تو بلا شبہ اگر ہم 15 منٹ بھی 24 گھنٹے میں اپنے پیر و مرشد کو دیکھنے کے لیے، اپنے پیر و مرشد کے اندر بھرے ہوئے انوار کو اپنے اندر منتقل کرنے کے لیے 15 منٹ بھی نہیں نکالے تو پھر سلسلے میں آنے کا کیا فائدہ؟ یہ ٹھیک ہے بھائی، محبت مجھے بھی آپ سے، آپ کو بھی مجھ سے، بلا شبہ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ ہی محبت کرتی ہوں میرے سے، مجھے اتنی نہ ہو، لیکن بات یہ نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک باپ اور اولاد کا رشتہ یہ ہے کہ سعید اولاد وہ ہے جو اپنے باپ کا ورثہ حاصل کرے، نالائق اور ناسعید اولاد وہ ہے جو اپنے باپ کے ورثے کو چھوڑ دے۔ تو جب آپ سلسلے میں آئے یہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، نہ یہ کوئی اس میں شیخی خوراپن ہے۔ آپ یقین کریں اللہ کا انعام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے کہ آپ کے باپ کے پاس اللہ کے علوم کے خزانے بھرے، آپ بھوکے لگے نہیں ہیں۔ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے باپ کے اللہ کے انعام یافتہ خزانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا آپ کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، آپ بھکاریوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ یہ آپ کا کام، میں کبھی کوئی بات چھپا کے نہیں رکھی، جو چیز میرے پاس نہیں ہے میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ میرے پاس ہے، لیکن جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی ہیں میں نے اس کا اظہار اس لیے نہیں کیا کہ اس میں شیخی بن ہے، میں نے اس کا اظہار اس لیے کیا کہ میری اولاد یہ نہ سمجھے کہ ہم ایک مفلس صاحب کی اولاد ہیں۔ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ سلسلے کے قواعد و ضوابط، سلسلے کے اغراض و مقاصد کو بار بار پڑھیں، ان کو حفظ یاد کریں۔ میں نے قاضی صاحب سے، میاں صاحب سے اور مراقبہ حال کے جتنے نگران صاحب سے کہا ہے، اور آج اس مجلس میں بھی میں یہ ہدایت کر رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں کہ عظیم یا سلسلے کے ہر فرد کو سلسلے کے اغراض و مقاصد اور قواعد و ضوابط حص یاد ہونے چاہیے، تاکہ وہ ان اغراض و مقاصد اور قواعد و ضوابط کی روشنی میں اپنی زندگی کو نئے سانچوں میں ڈالتے۔ اگر حضور قلندر بابا یہ فرماتے ہیں کہ غصہ نہ کرو، اس لیے کہ غصہ کرنے والے کو کھا جاتا ہے، تو عظیم بھائی کو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر حضور قلندر بابا یہ فرماتے ہیں کہ منافقت نہ کرو،
منافق بندہ روحانی نہیں ہو سکتا. تو عظیم بھائی کو منافقت نہیں کرنی چاہیے. اگر حضور کرم بابا یہ فرماتے ہیں کہ شک نہ کرو، جس بندے کے اندر شک ہے وہ متقی کبھی نہیں ہو سکتا، اور جو متقی نہیں ہے وہ اللہ کو کبھی دیکھ نہیں سکتا، اللہ کا کبھی عارف نہیں ہو سکتا. تو یہ جو آپ کے لیے اسباق بنائے گئے ہیں تذکرہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں جو قواعد و ضوابط و اغراض و مقاصد لکھے گئے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے لکھے گئے. عظیم بھائی کی یہ شناخت ہونی چاہیے کہ اگر وہ 10,000 آدمی میں ایک ہے تو لوگ اس سے کہیں کہ عظیم بندہ ہے، یہ عظیم ہی ہے. آپس میں محبت کرو، آپس میں ایک دوسرے کو بہن بھائیوں کی طرح چاہو، کسی کی برائی نہ کرو، کسی کی چغل خوری نہ کرو، کسی کا حق نہیں مارو، کسی سے توقع قائم نہ کرو. جو کچھ تم کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہو وہ کر گزرو. اللہ بہت دے گا. خرچ کرنے سے کمی نہیں ہوتی، خرچ کرنے سے زیادتی ہوتی ہے. کنجوسی کرنے سے مال و دولت کم ہو جاتی، بظاہر زیادہ نظر آتی لیکن کم ہو جاتی. اور انسان کے دل کے اندر زنگ پیدا ہو جاتا ہے. اس دل کے اندر زنگ پیدا ہوتا ہے جس دل کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے. دنیا کی کبھی محبت نہیں کرنا. یہ نہیں ہے کہ دنیا آپ کمائے نہیں، محنت نہیں کریں، مزدوری نہیں، لیکن دنیا سے کبھی محبت نہیں کرنا. اس لیے کہ دنیا سے جو لوگ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نظر انداز کر دیتا ہے. جو آپ کے مقدر میں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کو ملے گا. کبھی آپ بھوکے نہیں رہیں گے، کبھی آپ ننگے نہیں رہیں گے. یہ میری باتیں آپ اپنے ذہن پر، اپنے دلوں میں، اپنی ڈائریوں میں، اپنے رجسٹروں میں لکھ لیں کہ سچا آدمی کبھی بھوکا نہیں رہے گا، کبھی ننگا نہیں رہے گا، کبھی بے گھر نہیں رہے گا، کبھی مفلس و قلاش نہیں ہوگا. میں نہیں رہوں گا لیکن میری باتیں آپ کو یاد ہے. بات یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے فکر مت اپنی، آپ یا خزانے بھرے ہوئے، علوم کے بھی خزانے بھرے ہوئے، وسائل کے بھی خزانے بھرے، اور اس کا آپ کو مشاہدہ بھی ہے. میاں صاحب ایک 2 پسلیوں کا آدمی سوکھا ہوا کھڑا ہوتا ہے کہ صاحب مجھے، میں میاں صاحب مراقبہ حال بنا دو لاہور میں. کوئی پیسہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں کہ جی ابا جی نے کہا ہے مراقبہ حال بنے گا. مراقبہ حال بھی بن گیا، جامع عظیم بھی بن گیا، مسجد. ڈاکٹر ممتاز سے کہا بھائی اٹک میں مراقبہ حال چاہیے، کہ ابا جی پیسے نہیں ہے. یار پیسوں کا کیا مطلب ہے، مراقبہ حال چاہیے. مراقبہ حال وہ بن گیا. طاہر جلیل سے کہا گجرے والے میں مراقبہ حال چاہتا ہوں. اس مرتبہ کے رپورٹ دی، ابا جی آپ کی دعا سے مراقبہ حال تیار ہو گیا، آپ تشریف لائیں. چنجوٹ میں، فیصل آباد میں، لندن میں، مانچسٹر میں ڈاکٹر ممتاز حیدر صاحب بیٹھے بیٹھے بات ہوئی. ان لوگوں نے ایک تجویز رکھی، جناب مانچسٹر جیسے مراقبہ حال بن گیا. اور آپ کیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کیا اللہ کی رحمت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں. یہاں آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے، اتنی بڑی جگہ آپ کو اللہ نے دی تھی. 64 گز کا گھر لوگ نہیں بنا سکتے. 120 گز کا گھر بنانے میں لوگ سالوں گزار دیتے ہیں، قرضے نہیں ملتے. حیدرآباد میں 3 ایکڑ زمین آپ کے پاس پڑی گی. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو دینی اور دنیاوی وسائل دونوں ملیں گے. آپ ان وسائل سے فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہی ہے کہ وسائل میں دل نہ لگائے، وسائل دینے والی ذات میں دل لگائے. باپ کی دولت کو نہ دیکھے، باپ کو دیکھے. باپ تو خود دے گا. کتنی بری بات ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ کی دولت کی تو قیمت لگاتا ہے اور باپ کی کوئی قیمت نہیں لگاتا.
مسلمانوں کو ذبح حالی کا جو بہت بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان نے اللہ کی پھیلائی ہوئی دولت کو، اللہ کے پھیلائے ہوئے وسائل کو تو اہمیت دے دی ہے، اللہ کی اہمیت ختم کر دی۔ تو آپ میرا خیال ہے بہت دیر ہو گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی توفیق دے، اور یہ کہ کچھ لوگوں کو میری بیماری سے کہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ بھئی یہ تو بہت ہی بیمار رہنے لگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایسی ابھی بات نہیں ہے، ابھی میری عمر بہت ساری ہے، ابھی بہت سارے کام کر، ابھی اللہ میاں کے بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ اب یہ کہ بھائی جو بلیاں اللہ میاں بلائیں گے چلے جائیں گے، لیکن میرا ایسا لگتا ہے کہ ابھی اللہ میاں کے بلانے کا کوئی خیال نظر نہیں آ رہا۔ ویسے بھائی اللہ میاں کی مرضی ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ رہا یہ کہ میرا بیمار ہونا، اس میں صورت یہ ہے کہ یہ بلا شبہ عمر کے لحاظ سے کام کی زیادتی ہے، اس میں میں تھک جاتا ہوں، اور جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں میرا یہ تجربہ ہے تو میرے اندر ایک نئی صلاحیت اور ایک نیا ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری بیماری کی وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پرانے جو سیلز اور خلیے خراب ہو جاتے ہیں ان کو وہ نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، نہ ڈال دیتے ہیں تاکہ میں سیلوں میں پھر کام شروع کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور پھر انشاءاللہ اگلے سال آپ سب لوگ تشریف لائیں اور بہت سارے زیادہ لوگ ہوں۔ آئندہ بس یہی میری آپ سے نصیحت ہے کہ روحانی علوم سیکھنے کی طرف توجہ دیں۔ جتنے مراقبہ حال کے نگران صاحبان ہیں وہ بہت سارے لوگ جیسے قاضی صاحب ہیں، ان لوگوں سے تقریریں بھی کراتے ہیں، خواتین سے بھی تقریریں کراتے ہیں، اس کا حلقہ وسیع کرتے۔ تمام مراقبہ حال کی انچارج صاحبان ایسے لوگ آگے لائیں جن کے اندر ذرا سے بھی صلاحیت ہو، اس صلاحیت کو بیدار کریں۔ ان کو تقریر بھی کرنی آنی چاہیے، ان کو علاج معالجہ بھی کرنا آنا چاہیے، اور ان کے اندر حلم اور بردباری بھی پیدا ہونا چاہیے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، مجھے میرے پیر مرشد خنبر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت فرمائی کہ بحث کسی سے نہیں کرنا۔ بحث کرنے والا آدمی کبھی کسی بات کو سمجھتا نہیں۔ بحث کرنے والے بندے کا منشا ہی یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو نیچا دکھا دو۔ وہ آپ سے بحث اس لیے نہیں کرتا ہے وہ کچھ سمجھنا چاہتا ہے، وہ آپ سے بحث اس لیے کرتا ہے کہ آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ تو بھائی جو ہم تو ہیں ہی نیچے چمار کے چمار، ہمیں کوئی نیچا کیا دکھائے کہ ہم تو خود ہی نیچے، تو ہمیں کیا مصیبت پڑی؟ ہم کہتے ہیں بھائی تیرے آگے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، بھائی ہم تو تیرے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے، بھائی ہمیں کچھ نہیں آتا، بھائی تیرا علم زیادہ ہے، ہمیں جو آتا ہے ہماری بات اگر تجھے سن لی بھائی سن لے، تیری بڑی مہربانی، اور اگر بھائی تجھے ہماری بات نہیں سننی تو بے شک تیرا علم زیادہ ہے، بھائی ہمارا بحث نہ اور اصرار نہ کرے، اپنی بات کرے، کوئی سنے اس کو سنا دے، کوئی نہ سنے اس کو برا نہ کہے، اس کو گالی نہ دے، اس کے اوپر اپنی علم کی دھاگ نہ بٹھائے۔ آپ بس بات کوئی سنتا ہے سنے، نہیں سنتا نہ سنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ لوگوں کو اپنی طرف بلایا اور لوگوں نے نہیں سنا اور بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مایوس تو نہیں کہنا چاہیے، پیغمبر مایوس تو نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ کیا اس زندگی کا فائدہ، میں انہیں سیدھے راستے پر لا رہا ہوں، میں انہیں عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، یہ مجھے الٹی اذیت دے رہے ہیں، مجھے برا کہہ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل برا ہوا،
جب دل برا ہوا تو ظاہر ہے اللہ اپنے محبوب کا بہت خیال رکھتے ہیں. اللہ کو بھی محسوس ہوا کہ میرے محبوب کا تو دل برا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی لست علیہم بمسیطر، ہم نے تجھے داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، بس تیری ذمہ داری اتنی تو پہنچا دے، جو سنے گا وہ سنے، جو نہیں سنے گا وہ نہ سنے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب. اللہ ہی توفیق دیتا ہے، اللہ ہی قبول کرتا ہے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے تجھے داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، تو ہمیں بھائی کیا مصیبت پڑی، ہم خام کا اپنا علم دوسروں کو ٹھوستے پھرے. جو پاس ہے اس کو سینے سے لگا دو، اور جو آپ کی بات نہ سنے اس سے لڑو نہیں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اللہ اس کو توفیق دے گا، اس کے حصے میں کچھ ہوگا وہ آپ کے پاس آ جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنا جو آپ کا روحانی تشخص ہے اس کو ضرور برقرار رکھو اور اس میں اضافہ کرو. اب تک کی صورتحال یہی ہے کہ روحانی علوم جو ہے تھیوریٹیکل تو ہم ماشاءاللہ بہت آگے ہیں، پریکٹیکل میں ابھی پیچھے ہیں لوگ. اور پریکٹیکل میں پیچھے اس لیے ہے کہ ہمیں جتنے مراقبے کو اہمیت دینی چاہیے اور مراقبے سے متعلق جو ہدایات ہیں ان کو جتنی اہمیت دینی چاہیے اس کو ہم اہمیت نہیں دے رہے ہیں. تھوڑی سی جدوجہد اور کوشش سے مراقبے کو اہمیت دیں، مراقبے میں ناغہ نہ کریں. کبھی یہ نہ سوچیں مجھے یہ نظر آ گیا، مجھے وہ نظر آ جائے، یہ نظر آیا تو اب کیوں بند ہو گیا، یہ کچھ نہیں. ایک بچہ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے نرسری میں تو استاد ABCD پڑھاتا ہے، تو بچہ کبھی یہ نہیں سوچتا ABCD کیا، وہ ABCD پڑھتے چلا جاتا ہے. لیکن وہی بچہ اگر ABCD کے معنی تلاش کرنے لگے تو کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا. وہ تھوڑے دن میں مس ماں کے پاس ہی اپنے بچے کو لے جاؤ جی یہ نہیں پڑھ سکتا، یہ تو یہ کہتا ہے A کیوں ہے، B کیوں ہے، C کیوں ہے، C D کیوں نہیں، D B کیوں نہیں. بھائی یہ نہیں پڑھ سکتے، دوسرے بچوں کو خراب ہونے کیسے لے جاؤ. تو یہ روحانی پریکٹیکل میں یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے کہ آدمی کچھ دیکھنا چاہتا ہے. دیکھنے سے جب انسان کے اندر یہ تقاضا پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی چیز نظر آئے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا ذہن یکسو نہیں ہوتا. پوزیشن صرف اتنی تبدیل ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ایک آدمی بند آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھنے کی کوشش اپنی جگہ قائم رہی. جب دیکھنے کی کوشش اپنی جگہ قائم رہی تو کیا نظر آئے گا، ذہن تو خالی ہوا ہی نہیں، کچھ نہیں دیکھنا. بس اپنے پیر و مرشد کے کیف میں بدمست اور بے خود اور مدہوش رہنا ہے. یہ اس کی ذمہ داری، وہ دکھائے یا نہ دکھائے. آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یہ نظر آئے مجھے وہ نظر آئے. جب اس کا دل چاہے گا اللہ کا حکم ہوگا وہ دکھا دے گا، نہیں دل چاہے گا. یہ تھوڑی بات ہے کہ پیر و مرشد کے تصور میں آدمی سارے دن ساری رات رہے، ایک اس کے اوپر نشہ چھایا رہے. یہ تو دیکھنے سے بڑی چیز. تو یہ جب آدمی اس طرف جاتا ہے کہ مجھے یہ نظر آ جائے، مجھے یہ نظر آ جائے، میں صاحب کشف و کرامت ہو جاؤں، تو اس سے چلا ہوا راستہ بھی آدمی پیچھے ہو جاتا ہے اور راستہ اس کا کھوٹا ہو جاتا ہے. اپنے پیر و مرشد کو دیکھنا ہے، اپنے پیر و مرشد کا تصور قائم کرنا ہے، اپنے پیر و مرشد کی طرز فکر کو اپنانا ہے اور اپنے پیر و مرشد کو ہی سب کچھ سمجھنا. بس یہی روحانیت کا اصول ہے. اس اصول کے تحت جب کوئی بندہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے پیر و مرشد کے تصور میں انہماک پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے
ہماری روح کو آراستہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور قیندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا عرفان نصیب فرمائے۔